اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اس کے معنی ہے کیا۔ رأیت اس کے معنی ہے دیکھا آپ نے، الذی ایسے شخص کو جو، یکذب کذب یکذب تکذیب اس کے معنی جھٹلانا، بالدین الدین کے معنی مرنے کے بعد جزا و سزا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو جھٹلاتا ہے مرنے کے بعد سزا و جزا کو، یعنی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میدان محشر میں جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا اور پھر انسان کو اپنے اعمال کے اعتبار سے جزا و سزا ملے گی، اس کا بیان ہے۔ تو یہ ان کافروں کا بیان ہے جو مرنے کے بعد سزا و جزا کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ان لوگوں کا بیان ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو مرنے کے بعد سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، ذلک الذی یہ وہی شخص ہے، یدع جو دھکا دیتا ہے، یدع کے معنی دھکا دینا، الیتیم یتیم کہتے ہیں ایسے بچے کو جس کی نابالغی کی عمر میں اس کے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے، مر گئے، یا اس کے والدین میں سے دونوں دنیا سے چلے گئے، ایسے شخص کو، ایسے نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکا دے کر بھگاتا ہے، یعنی اگر کوئی یتیم شخص جس کے والدین میں سے کوئی ایک نابالغی کے حالت میں فوت ہو گئے، ایسے لوگوں کے پاس جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اگر کوئی یتیم جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو دھکا دے کر بھگا دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، لا کے معنی نہیں، یحض کے معنی حض یحض کے معنی ابھارنا، واو کے معنی اور وہ لوگ نہیں ابھارتے ہیں، علا کے معنی پر، بارے میں، دو معنی، علا کے معنی پر بھی اور علا کے معنی بارے میں۔ طعام کے معنی طعام کھانا کھلانا، مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس ایک وقت سے زیادہ کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے غریب۔ تو مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس ایک وقت سے زیادہ کھانے پینے کا سامان نہ ہو، اور غریب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے زیادہ مال و دولت نہ ہو، جو زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے اس سے زیادہ کسی کے پاس نہ ہو تو وہ غریب ہے، اور جس کے پاس ایک وقت سے زیادہ کھانے پینے کا سامان نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ نہیں ابھارتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی ایک تو وہ شخص خود جو ہے مسکینوں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، اور دوسروں کو بھی جو کھلانا چاہتا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، اور نہ کسی دوسرے کو کھلانے کے لیے ابھارتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایسا بھی نہیں کرتا ہے۔ کون شخص نہیں کرتا ہے؟ جو مرنے کے بعد جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا بس ویسے ہی گزر جائے گی، کھانا کھلانے اور نہ کھلانے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ نہ تو کھلاتا ہے اور نہ دوسرے کو ایسے چیز کی رغبت دلاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کے معنی تباہی، ویل کے معنی بربادی، تباہی۔ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے، یہ مصلی کی جمع ہے، مصلیون واحد ہے اس کا، اور یہ مصلین یہ جمع ہے۔
نماز پڑھنے والے، لام کے معنی کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین جو لوگ، ہم کہ وہ لوگ، جو لوگ، عن صلاتہم جو لوگ اپنی، صلات کے معنی نماز، عن کے معنی سے، جو لوگ اپنی، ہم ضمیر یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے، جمع یعنی وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے، ساہون کے معنی غافل ہونا، غفلت برتنا، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، تو ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ اور یہ غفلت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، دوسری یہ کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ، دل لگا کر اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، دوسری یہ کہ وہ پڑھتے بھی ہیں تو بہت ہی کاہلی سے، تیسری یہ کہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو یراؤون دکھلانے کے لیے، یراؤون کے معنی ہے، یراؤون کے معنی ہے دکھلانا، ریاکاری کرنا۔ الذین هم یراؤون وہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، الذین وہ ایسے لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ایک صفت یہ ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں کہ وہ عام ضرورت، معون کے معنی ہوتے ہیں عام ضرورت کا سامان، معمولی سامان، یمنعون منع، یمنع کے معنی روکنا، منع کرنا، کہ وہ عام ضرورت کا سامان بھی لوگوں کو دینے سے منع کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے عام طور پر گھروں میں یہ چلتا ہے، عام ماحول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے، پاس پڑوس سے لوگ سامان، ضرورت کا برتن وغیرہ عارضی ضرورت کے لیے مانگ لیتے ہیں، کچھ کھانے بنانے کے لیے، تو اگر کوئی شخص ان لوگوں سے، یا تو وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہوں، یا جو لوگ نماز کو پڑھتے ہوں لیکن غفلت سے پڑھتے ہوں، یا نماز کو چھوڑتے ہوں، اگر ان سے کوئی سامان وغیرہ مانگتا ہے ضرورت کا تو وہ لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ سامان دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔